رہ گئی تیرے قصر عشق کی شرم، میں جو محتاج اغنیا نہ ہوا۔ قصر کہتے ہیں محل کو، عشق قصر عشق، عشق کا محل۔ اب عشق کا محل کون ہے؟ محبوب، کیونکہ اس کو جو ہے وہ عشق دیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو وہ عشق پا رہا ہے۔ ایک عاشق کے جو عشق کا تحفہ ہے، وہ اس کا ایک محبوب اس کا حقدار ہے اور اس کو پا رہا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ویسا ہی جواب نہیں دے رہا۔ اب یہ ایک سوالی ہے، اور یہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کے جو غنی لوگ ہیں، دنیا کے جو امیر لوگ ہیں، دنیا کے جو دنیا کی تمام جو نعمتیں ہیں، یہ اس کے طلبگار نہیں ہیں، سوائے ایک اس نعمت کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے، عشق اور محبت کا جو جذبہ ہے، وہ یہ اس کے سوالی ہیں، اس کے طلبگار ہیں۔ اور انہوں نے اپنے محبوب کو اس چیز کا بتایا ہے کہ میں دنیا میں کسی سے کسی چیز کا بھی طلبگار نہیں ہوں، سوائے تمہارے، سوائے اپنے محبوب کے، کہ جس سے مجھے صرف اور صرف اپنے عشق کے جواب میں اس کی محبت ہی چاہیے، اور میں اس کے علاوہ اس قصر عشق کے علاوہ میں کسی کے آگے جو ہے وہ میں سوالی نہیں ہوں، کسی سے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں کسی دنیا کی چیز کا، سوائے اپنے محبوب کے عشق کے۔ یہاں پہ ہم نے تمام اشعار حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 کے تمام اشعار جو ہیں وہ ہم نے ایک ایک شعر پڑھا اور اس کی تشریح کی ہے۔ اگر ہم ایک سرسری سا جائزہ لیں اس غزل کا، تو اس غزل میں حسرت موہانی نے بڑی خوبصورتی سے ایک عاشق کے اور ایک عشق کے تمام جو کیفیات ہیں، ایک عاشق کے تمام جو جذبات ہیں، ان کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے محبوب کو محبت دیتا ہے، اس کو ایک محبت کے جذبے سے عشق کی منازل تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ تمام جو جفائیں ہیں محبوب کی طرف سے، وہ ان کو جھیلتا ہے، اور وہ ان جفاؤں کا بدلہ وفاؤں سے دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اور وہ اپنے ارادے کی پختگی جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے جتن کرتا ہے، وہ ان چیزوں کا برا بھی نہیں مانتا کہ جو محبوب اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ ان کا برا بھی نہیں مانتا، وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ دشمنی کا حق کیوں نہیں ادا کر رہا، یہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ اس سے یہ چیز بھی یہ ایک اپنے لیے ایک میسج نکالتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو محبوب ہے وہ اگر مجھ سے دشمنی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے ہمدردی ہے، تو وہ اپنے پھر عشق پہ ڈٹا رہتا ہے، اور وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ احتیاط عشق کے تمام تقاضوں کو وہ بخوبی پورا کرتا ہوں، اور جو باتیں ایک سچے عاشق میں ہونی چاہیے حسرت کے یہاں وہ ایک عاشق میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے محبوب کی عزت، اس کی لاج، اس کا پاس رکھنا، اور اس کی مجبوری کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں اس غزل میں حسرت نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے آخر میں یہی سوال کرتے ہیں کہ ایک عاشق جو ہے وہ دنیا سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے در کا سوالی ہوتا ہے، اور اس کو جو جواب میں اس کو صرف اور صرف اپنے اس محبوب کی محبت ہی چاہیے ہوتی ہے، وہ اسی کا بھکاری ہے، اسی کا سوالی ہے۔ تو اگر حسرت کو رئیس المتغزلین کہا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ایک ہی غزل کے اشعار میں انہوں نے ایک مکمل عشق بیان کیا ہے، وہ اس لقب کے حقدار ہیں۔ انہوں نے ایک شاعر کی محبت سے لے کر عشق کے تمام مراحل، اور ایک عاشق کی وفا، ایک محبوب کی جفا، اس کی مجبوریاں، وہ تمام اتنی خوبصورتی سے ایک غزل کے چند اشعار میں پیش کی ہیں، اور ان کی بقیہ تمام غزلیں بھی اسی طرح سے ایک عاشق کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں۔ تو حسرت کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ لقب صحیح ملا ہے۔
اچھا جی، اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم حسرت موہانی کو ہی پڑھیں گے، ان کی غزل نمبر 2 مختصر سی غزل ہے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے 11ویں جماعت کی بقیہ جتنی بھی ہماری غزلیں رہ گئی ہیں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ہم جلد از جلد ان کو مکمل کریں، تاکہ اب اس کے بعد سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت کی کتاب میں جو حصہ غزلیات ہے ہم پہلے ان کی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دونوں جماعتوں کی جو حصہ نثر ہے ہم اس کے اوپر اپنے لیکچرز آپ سے شیئر کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔